سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے حقوق کو پہچانیں. ہمارا اللہ کے فضل سے پاکستان کا نمبر 1 ضلع ہونا چاہیے اٹک ضلع, کیونکہ اس نے پاکستان کو وہ کچھ دیا ہے جو کوئی پاکستان کا ضلع نہیں. اس کے باوجود ہم پسماندہ ترین ضلع تصور کیے جاتے ہیں, اور یہاں پر نوکریاں فیکٹریاں لگ جاتی ہیں لیکن نوکریاں اٹک والوں کو نہیں ملتی. مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ شہر ضرور بنائیں, لیکن ایسے شہر نہ ہو جیسے کہ ہم نے دیکھا یہاں پر جب سیلاب آیا تو بہ گئے. وہ ڈیولپمنٹ ہی ندی نالوں میں تھے. پاکستان میں تو الٹا حساب ہے نا. پاکستان میں تو ہم نے گھر وہاں بنائے جہاں پر ندی نالوں کے راستے تھے. حقوقی اٹک کا کیس بالکل چل رہا ہے. وہ انشاءاللہ یہ چھٹیاں تھیں ہائی کورٹ کی, اس کے بعد اب اس کی انہوں نے تاریخ لگانی ہے. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں لگے گی, اور اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ عوام کو ان کا حق مل سکے. جی, ابتدا ہے رب جل کے بابا کے نام سے کریم خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ جانتے ہیں دنیا کو اگر خطرہ ہے تو ماحولیات کے بدلنے سے, کلائمیٹ چینج سے خطرہ ہے, جہاں موسمی تبدیلیوں سے پوری دنیا متاثر ہے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا بھی گزشتہ دنوں پاکستان بھی اس سے کافی متاثر ہوا. کلاؤڈ برسٹ اور بہت سارے سیلاب کے پانی جو صدیوں پرانا اپنا راستہ ہے اس نے اختیار کر کے بہت ساری تباہی پھیر دیے. اسی حوالے سے گزشتہ دنوں چائنا نے گرین ڈیولپمنٹ کے نام سے ایک ایسے پروگرام کا آغاز کیا جس کا دورانیہ 5 سال ہے. 2030 تک کچھ چیلنجز ہیں اس کو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, خاص کر اس کا تعلق ماحولیات سے ہے. خوش قسمتی سے ہمارا ضلع اٹک جس طرح پسماندہ ہے اس کے ساتھ ساتھ انتہائی قیمتی بھی ہے, نایاب بھی ہے, کہ اس میں ملک امین اسلم صاحب جیسے شخصیات رہتے ہیں, یہاں سے تعلق رکھتے ہیں, کیونکہ یو این کی جو ٹیم ہے خاص کر کلائمیٹ چینج پہ کام کرنے کے لیے, ان میں ملک امین صاحب کا بڑا اہم رول ہے اور بڑا اہم کام بھی ہے. گزشتہ دنوں یہ چائنا کی گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے خصوصی طور پر موضوع کیے گئے. کچھ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں گرین ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. وزٹ کیسا رہا سر؟ وزٹ چائنا کا بہت اچھا رہا جی. انہوں نے بڑا زبردست یہ پروگرام لانچ کیا اپنا گرین ڈیولپمنٹ کا, اور خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ایسے صوبے کے اندر بلایا ہوا تھا, جیانگسو صوبہ جس کو کہتے ہیں. اچھا. شنگھائی ان کا بہت بڑا شہر ہے, وہ بھی اسی صوبے کے ساتھ منسلک ہے. یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جو گرین ڈیولپمنٹ کی مینوفیکچرنگ ہے وہ ہو رہی ہے, جو ان کی ونڈ پاور اور سولر پاور کام شروع ہو چکا. ہاں, وہ فیکٹریاں لگی, وہ فیکٹری انہوں نے وزٹ کرائی. دنیا کی سب سے بڑی فیکٹریز ہیں وہ, ونڈ پاور کی بھی اور سولر پاور کی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ نہ صرف اپنے ملک کے اندر ایک گرین ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, بلکہ وہ گرین ڈیولپمنٹ کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں چائنا سے باہر. باقی جو ممالک ہیں دنیا کے وہ بھی سب یہیں سے خریدتے ہیں. سر اس پہ میں آ رہا ہوں, میں بنیادی سوال کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو ذاتی طور پر انوائٹ کیا گیا تھا یا گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ کی گئی تھی بطور شمولیت؟ نہیں, مجھے ذاتی طور پر انوائٹ کیا گیا تھا. اچھا. کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ہے اس چیز کے اندر, میں نے کام کیا ہوا ہے حکومت میں 2 بار رہا ہوں, اللہ کے فضل سے وہ وزیر ماحولیات ہی رہا ہوں. لیکن یہ میری فیلڈ ہے, میں نے اس میں پڑھا لکھا بھی اسی میں ہوں. اچھا, وہ جو خدوخال ہیں پروگرام کے وہ گورنمنٹ کے ساتھ شیئر کیے ہیں آپ نے یا جاری؟ ابھی نہیں کیا, لیکن میں کروں گا ان کے ساتھ شیئر. اچھا. کیونکہ یہ ابھی تک گورنمنٹ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہاں پہ یہ جی بالکل ہو گیا. سیمینار ہوا ہے. سوال کی طرف آؤں گا, گرین ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ دیکھیں, گرین ڈیولپمنٹ یہی ہے کہ ہم ایک ایسی اس سمت کے اندر اپنی ترقی کریں جس سے ہمارے ماحول کو نقصان نہ ہو. اچھا. یہ نہ ہو کہ ہم ایسی ترقی کریں جس سے ہمارا صاف پانی بھی ختم ہو جائے, صاف ہوا بھی ختم ہو جائے, اور زندگی جو ہے وہ ایک اجیرن بن کے رہ جائے, جو کہ پاکستان میں آج کئی جگہوں پہ ہو رہا ہے. تو چائنا نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اگر آپ نے ڈیولپمنٹ ترقی کرنی ہے تو آپ کی ترقی ایسی ہونی چاہیے جو جس سے آپ کے ماحول میں بہتری آئے, نہ کہ اس کو نقصان ہو. اسی کو گرین ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. اس کے لیے ضروری یہ کہ آپ اپنے انرجی سائڈ پہ ان ذرائع سے اپنی انرجی پروڈیوس کریں جو کہ جس کو کلین انرجی کہتے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو ونڈ انرجی اور سولر انرجی دنیا کے 2 بڑے کلین انرجی کے ذرائع ہیں. تو چائنا نے نہ صرف ان کو اپلوائے کیا بلکہ اس کو انہوں نے اس کی فیکٹریاں بنا کے تمام دنیا کو سپلائی کر رہے ہیں اور نوکریاں دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. تو انہوں نے ایک ایسا ماڈل بنایا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ملک کو کلین انرجی کی طرف لے جاتے ہیں, گرین ڈیولپمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں, اور اپنے لوگوں کو صاف ماحول کے ساتھ جابز بھی فراہم کرتے ہیں. لاکھوں لوگوں کو ادھر جابز دی گئی ہیں. جو فیکٹری تھی میں ادھر تقریباً 70,000 لوگ جو تھے اس میں ملازم تھے, جہاں پر انہوں نے وزٹ بھی کرایا ونڈ انرجی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ان کے جو شہر بن رہے ہیں, اچھا, وہ شہر
اس طرح بنا رہے ہیں کہ ان کو وہ گرین اسپونج سٹی کہتے ہیں. وہ بھی مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ شہر ضرور بنائیں لیکن ایسے شہر نہ ہو جیسے کہ ہم نے دیکھا یہاں پر جب سیلاب آیا تو بہ گئے. وہ ڈیولپمنٹ ہی ندی نالوں میں تھے, دریاؤں کے راستے میں. پاکستان میں تو ہم نے گھر وہاں بنائے جہاں پر ندی نالوں کے راستے تھے اور اس کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا کہ جب دریا نے اپنا راستہ بنایا تو اس نے پوری ہاؤسنگ سوسائٹی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. اہم بات کی طرف اشارہ کروں گا, آپ نے وہاں چائنا میں اسی گرین ڈیولپمنٹ پروگرام کے حوالے سے کیا مشاورت کی؟ دیکھیں وہاں مجھے انہوں نے جس مقصد کے لیے بلایا تھا وہ یہ تھا کہ وہ اب اس کو انہوں نے ایک فورم ڈیولپ کیا. اچھا. اس فورم کا نام انہوں نے ورلڈ کوسٹل فورم رکھا ہے اور اس فورم کو وہ ابھی ایکسپینڈ کریں گے, تمام دنیا کے ممالک کو شامل کریں گے. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان, میں جب وہاں پہ گیا تو میری ریپرزنٹیشن کی وجہ سے وہاں پاکستان پہلے 5-6 جو لوگ جن سے انہوں نے صلاح مشورہ اسٹارٹ کیا کہ اب اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے, کس طریقے سے کریں, کہاں لے کر جائیں, کن ممالک کو شامل کریں. تو ان کا جو ایڈوائزری گروپ ہے اس کے اندر میں شامل. ماشاءاللہ. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ میں چائنا نے جس ترقی کی ہے اور یورپ کے جو مارکیٹ ہے وہاں پہ ایک تہلکہ مچا رکھا ہے, آپ سمجھتے ہیں چائنا کو ریسنٹلی جو سیلاب کی تباہیاں پورے ملک میں ہیں اس کے بعد سے یہ خیال آیا ہے کہ ہم گرین ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جائیں یا پروگرام پہلے سے طے شدہ تھا؟ نہیں, ان کو پہلے سے دیکھیں انہوں نے پلاننگ کی ہوتی. چائنا کی, میں کافی عرصے سے چائنا جا رہا ہوں, ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ اگلے 100 سال کی ہوتی ہے. اور پھر وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پلاننگ کی اور شیلف کے اوپر کتاب رکھ دی کہ یہ ہمارا 5 سالہ پلان ہے, اس کو مڑ کے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے. وہ پلاننگ پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اس کو. اچھا. ہر 5 سال بعد ان کا ایک 5 ایئر پلان آتا ہے. پاکستان کے پاس بھی یہی ماڈل تھا 1960 کے اندر. 1960 کے اندر پاکستان اسی ترقی پہ جا رہا تھا کہ 5 سال کے پلان بنتے تھے, پھر ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا. ہمارے 5 سال کا پلان لے کے ساؤتھ کوریا اپنے ملک میں لے گیا, اس کو امپلیمنٹ کیا اور آج وہ ساؤتھ کوریا. ہمارا کون سا 5 سالہ پلان 1960 کا, وہ ساؤتھ کوریا پاکستان کا پلان اٹھا کے لے گیا اور اس نے صرف یہ کیا کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کیا. ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے, ہم اس کو اپنے کیا کہتے ہیں لائبریری کی زینت بنا دیتے. اچھا, فطرت کو ساتھی بنائے, دشمن نہیں. آپ کے سلوگن کو چائنا میڈیا نہیں بڑا. جی بالکل, چائنا نے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا اور انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ جو اب پاکستان کی طرف سے میں نے ان کو ایک کیس پریزنٹ کیا کہ ہم نے بھی یہاں پر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو ہم نے اسی کانسیپٹ پہ کام کیا تھا کہ فطرت کو دوست بنانا ہے, اس سے دشمنی نہیں کرنی, کیونکہ فطرت کی دشمنی آپ مول لے ہی نہیں سکتے. تو یہ ہمارا کانسیپٹ بڑا اچھا چلا تھا. اس میں پھر بلین ٹری سونامی, 10 بلین ٹری سونامی, اور پھر اس کے بینیفٹس بھی آنا شروع ہو گئے تھے. جو ہم نے مینگروو کے فارسٹ لگائے ساؤتھ کے اندر وہ تقریباً $40 ملین کے بکے ہیں. اچھا. 1 سال. اچھا. اور پھر ہر سال وہ $40 ملین دیں گے پاکستان. تو یہی ماڈل میں نے چائنا میں پریزنٹ کیا. میں نے ان کو یہ باور کرایا کہ جو آپ کا جو ماڈل ہے اس میں آپ نہ صرف فطرت میں جب آپ انویسٹ کرتے ہیں تو وہ انویسٹمنٹ آپ کو ریٹرن دیتی ہے بہت زیادہ, اور پاکستان نے یہ اپنے چھوٹے سے ایگزامپل سے سیکھا ہے. اور آپ کا تو بہت بڑا ایک آن گوئنگ پروجیکٹ ہے, تو فیوچر کے لیے آپ نے اسی سمت میں جانا ہے. آپ سمجھتے ہیں چائنا کا یہ 5 سالہ پروگرام پاکستان پہ براہ راست متاثر ہو سکتا ہے, فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ ہم پڑوس میں رہتے ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں بھی کچھ ہمت کرنے کی ضرورت ہے. کیسے؟ ایسے کہ ابھی یہ ٹائم ہے ان سے بات کی جائے کہ ہمارے پاکستان وہ ایک سی پیک کو بھی گرین کرنا چاہتے ہیں. تو گرین سی پیک کے لیے ان کی جو خصوصاً جو بہت بڑی بڑی یہ سولر کی, اب دیکھیں پاکستان بھی ایک معجزاتی ملک ہے. پاکستان نے پچھلے سال ایک ریکارڈ بنایا ہے دنیا کے اندر سولر پاور کا. جی. دنیا میں جو ہم نے جب بنایا ماحول کی وجہ سے نہیں بنا, اس وجہ سے کہ لوگ تنگ آ گئے تھے وابڈا کے بلوں سے, ایسے بل کہ لوگ دے ہی نہیں سکتے تھے. لیکن جب ان کو ایک آپشن مل گئی, ٹیکنیکل سولوشن مل گیا کہ جی اگر ہم سولر پینل لگاتے ہیں, نیٹ میٹر لگاتے ہیں تو ہم وابڈا سے آزاد ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کی عوام میں یہ کیپیبلٹی تھی کہ انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ وہ کام کیا. تقریباً 4000 میگا واٹ ہم نے 1 سال میں لگائی, یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. جی. اور یہ چائنا میں یہ بھی بات ہوئی وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جو ہم کئی سالوں سے اپنے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ سولر کی طرف آؤ, ہم آپ کو انسینٹیو دیتے ہیں, سبسڈی دیتے ہیں, آپ کی عوام نے 1 سال میں وہ کر کے دکھا دیا. تو یہ پاکستان کی اسٹرینتھ ہے. سر گزشتہ سیلاب کے حوالے سے بہت ساری تباہ کاری ہوئی ہیں. کالاباغ ڈیم کی آواز پھر اٹھنے لگی ہے کہ جناب اس کو بننا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کالاباغ کے چکر میں جس طرح سیاسی پارٹیوں نے اپنی سیاست چمکائی ہے,
آپ سمجھتے ہیں اس کے بدلے ہمیں چھوٹے چھوٹے ڈیم بنا کر یہ مسئلہ جلد سے جلد حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں ڈیم بنانا تو بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا پانی کا ریلا گزر گیا ہے کہ ہر جگہ پہ پانی ہی پانی تھا، لیکن ابھی 2 مہینے آپ انتظار کریں، آپ کو یہاں پر پانی کے لیے آپ بوندوں کے لیے ترسیں گے اس میں۔ تو یہ ڈیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ جب وہ پانی کا ریلا آتا ہے تو اس پانی کو سٹور کر لیا جائے اور اس کو سٹوریج اس وقت استعمال کی جائے جب کہ پانی اس ملک میں کم ہو جاتا ہے۔ ہم ہر سال اس سائیکل سے گزرتے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیم اس ملک کے لیے ناگزیر ہیں، چھوٹے ڈیم، بڑے ڈیم، نیچرل ڈیم، سب ہر قسم کا سٹوریج پاکستان کو چاہیے۔ اور یہاں پہ بھی ہم نے چائنا نے ایک بہت بڑا ایک منصوبہ کیا کہ انہوں نے ان کا ایک 3 گارجز ڈیم ہے، وہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم، دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے، لیکن جب وہ پانی اس ڈیم سے باہر نکلتا ہے تو اس پانی کو بھی ضائع نہیں کرتے، وہ اس پانی کو پھر ڈائیورٹ کر دیتے ہیں اپنے نیچرل لیکس کے اندر، تاکہ وہ نیچرل لیکس اس پانی کو سٹور کر لیں۔ تو ڈیم بھی پانی سٹور کر رہا ہے، اور جب پانی ڈیم سے باہر نکلا ہے تو سپل وے کے بعد نیچرل لیک بھی پانی کو سٹور کر رہے ہیں۔ تو پاکستان کو بھی یہی چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے 5 سالہ منصوبے کی بات کی تھی، ہمیں چاہیے کہ چائنا کے ساتھ اپنے اشتراک کے اندر ہم ایسے منصوبے بنائیں۔ اگر ہم منصوبے بنا لیں گے تو چائنا ہمیں فنڈنگ بھی کر دے گا اس کی، لیکن اگر ہم منصوبے ہی نہ بنائیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں تو پھر جی بالکل ایسا ہی ہے۔ خوش قسمتی ہے ناظرین، ملک صاحب ضلع اٹک سے تعلق رکھتے ہیں، ایک پسماندہ علاقہ ہے، بہت سارے مسئلے مسائل یہاں موجود رہتے ہیں۔ اسی حوالے سے صحافی حضرات کو بھی اٹک کے مدعو کیا گیا، اس حوالے سے کچھ مسائل بھی ہیں، اس پر بات کریں گے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، جاتے جاتے ضلع اٹک کے حوالے سے بات کروں گا۔ حقوق اٹک کا کیس بالکل چل رہا ہے، وہ انشاءاللہ یہ چھٹیاں تھیں ہائی کورٹ کی، اس کے بعد اب اس کی انہوں نے تاریخ لگانی ہے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں لگے گی، اور اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ عوام کو ان کا حق مل سکے۔ آپ نے بات کی وعدہ کی، مسلسل بلوں کی زیادتی سے اب بھی عوام تنگ ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے، کوئی کم نہیں ہوا۔ گزشتہ ہفتوں میں ایک نیوز بریک ہوئی کہ صغری نعت 1 سے پروڈکشن جاری ہو گیا ہے۔ ایک اچھی خبر ہے کہ وہ جو گیس آئل کا ذخیرہ ہے اس سے سروسز جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہیں اور ملک کو دی جا رہی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں جس طرح کشمیر ایکشن کمیٹی نے کچھ حقوق حاصل کر لی ہیں، کچھ نکات بھی سامنے آ چکے ہیں، آج صبح اٹک کو نکلنا پڑے گا؟ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ سٹیج بھی یہاں پر آئے کہ اٹک کے عوام کو نکلنا پڑے، لیکن ہم ایز اے پولیٹیشین ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ ان کا حق ہے کیا، ان کو سمجھ تو ہے کہ ان کا یہ حق ہے۔ آزاد کشمیر میں جو لوگ نکلے ہوئے ہیں وہ سستی بجلی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اس کو ایز اے رائٹ مانگا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں ہے تو ہمیں سبسڈی دے کے بجلی سستی دی جائے۔ اسی طرح اٹک کے حقوق جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کی جس طرح میں نے کہا کہ جو عوامی فورم تھا، اسمبلی ادھر بھی بات کی، اب عدالتی فورم کے ہم اوپر بھی لے کے گئے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ سارے فورم کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر عوام کو سڑکوں پہ نکل کے اپنے حقوق مانگنے پڑیں گے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ سٹیج نہ آئے اور لوگ اس حقوق کو سمجھیں، اور یہ عدالتیں ہیں پاکستان کی خصوصاً جہاں پر یہ کیس اس وقت گیا ہوا ہے، وہ اس کو اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ اور اٹک ایسا ضلع ہے جہاں جو کہ تیل بھی پروڈیوس کر رہا ہے، جو کہ گیس بھی پروڈیوس کر رہا ہے، جو کہ سونا بھی نکال رہا ہے پاکستان کے لیے، جو کہ سستی بجلی بھی پاکستان کو دے رہا ہے، لیکن عوام کو اس کا حق نہیں مل رہا۔ میں دوبارہ سوال کروں گا، کیس اچھی سمت میں جا رہا ہے؟ کیس اچھی سمت میں جا رہا ہے بالکل، اور جو جج صاحب ہیں انہوں نے بڑا اچھے ریمارکس بھی دیے ہیں، اور انہوں نے جو ان کے بڑا پازیٹیو اپروچ ہے ان کی، اور مجھے بڑا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم یہ اپنا کیس جیتیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں، خاص کر ماحولیات کے حوالے سے۔ سیاسی بصیرت میں دوبارہ سوال کروں گا، گزشتہ انٹرویو میں آپ نے سوال کیا تھا، سیاسی بصیرت کس طرف جا رہی ہے آپ؟ سیاسی بصیرت دیکھیں، اب اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے ان کی بڑی کامیابیاں ہیں فورن پالیسی لیول کے اوپر۔ پاکستان ایک آئسولیشن میں چلا گیا تھا، اور خصوصاً ہمارے جو 4 بڑے دوست ہیں، سعودی عربیہ ہو گیا، UAE ہو گیا، انگلینڈ ہو گیا، اور چائنا ہو گیا، امریکہ، یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان نے چلنا ہے۔ اچھا، اور پاکستان ان سے کٹی کر کے آپ پاکستان سروائیو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ 2 دشمن انڈیا ہمارا دشمن سر پہ بیٹھا ہوا ہے، اب افغانستان بھی آپ نے اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان نے ان ممالک کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اور آئسولیٹ نہیں ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان آئسولیٹ ہو گیا تھا۔ تو یہ حکومت کی بڑی کامیابی ہے فورن پالیسی لیول پہ کہ انہوں نے چائنا کو بھی خوش کیا ہے،
امریکہ کو بھی خوش کر لیا ہے، جس طریقے سے مرضی کیا، اور سعودی عربیہ کو خوش کیا ان کے ساتھ تو ایک بڑا تاریخی دفاعی معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے، جس سے پاکستان نہ صرف حرمین شریفین کا دفاع پاکستان کی فوج کرے گی، بلکہ پاکستان اور سعودیہ نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہم میں سے کسی ملک پر بھی حملہ ہوتا تو ہم اس کو اپنے دونوں ملکوں پر حملہ تصور کریں گے۔ اچھا تصور ہے یہ بہت بڑا ایک کیونکہ ہمارے 20 لاکھ پاکستانی اس وقت بھی سعودی عربیہ میں ہیں، تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے حکومت۔ جاتے جاتے ضلع اٹک کے اور دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے، خاص کر آپ کے چائنا وزٹ کے حوالے سے اور موجودہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے ملک کی، اس حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں اٹک کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے حقوق کو پہچانیں۔ ہمارا اللہ کے فضل سے پاکستان کا نمبر 1 ضلع ہونا چاہیے اٹک ضلع، کیونکہ اس نے پاکستان کو وہ کچھ دیا جو کوئی پاکستان کا ضلع نہیں دے رہا، لیکن اس کے باوجود ہم پسماندہ ترین ضلع تصور کیے جاتے ہیں، اور یہاں پر نوکریاں فیکٹریاں لگ جاتی ہیں لیکن نوکریاں اٹک والوں کو نہیں ملتی۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے نوجوانوں کو نوکریاں بھی دے سکیں اور اپنے ضلع کو ترقی بھی دے سکیں اس پیسے کے ساتھ، جو کہ ہمارا حق ہے، ہمارے اوپر احسان نہیں ہے، ہمارا حق ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ سب پہچانیں۔ میری جدوجہد اسی لیے ہے کہ حقوق اٹک کی، کہ یہ پاکستان جو اٹک کے لوگ ہیں اور خصوصاً اٹک کے نوجوان اپنے ان حقوق کو پہنچانے، اور انشاءاللہ ہم اس کے کیس بھی لڑ رہے ہیں اور اللہ کرے گا ہم کیس جیتیں گے بھی صحیح، لیکن عوام کو اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ سر میں بڑا مشکور ہوں آپ کا، آپ نے مختصر وقت میں مجھے ٹائم دیا۔ ناظرین، سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں رہنے کے لیے اپنے حق پہچاننا سب سے اہم کام ہے۔ اگر آپ اپنا حق پہچان گئے کہ جناب میرا حق کیا ہے، تو اس کے لیے تگ و دو اور محنت تھوڑی رہ جاتی ہے، کیونکہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا حق پہچانیں۔ حقوق اٹک کے حوالے سے جو ملک صاحب کا انیشیٹو ہے، میں خود بھی اس میں ذاتی دلچسپی اس لیے بھی لیتا ہوں کہ آئل اینڈ گیس اور بجلی، یعنی کہ جو غازی بروتھا ڈیم یہاں سے بجلی پیدا ہو رہی ہے، یہاں پہ نہ صرف آپ کو بجلی، گیس اور آئل سستا ملے گا، بلکہ یہاں پہ نوکریاں اور ملازمت بھی ہوں گے، اور خاص کر جو موسمیات کے حوالے سے ہماری زمینیں بنجر ہیں، بارانی زمینیں ہیں، کوئی نظام نہیں ہے نہری، اس حوالے سے بہت ساری زمینیں بھی سیراب ہو سکتی ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ زندگی نے وفا کے سانسوں نے ساتھ دیا، بہت جلد کریم خان ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کا ہوگا میزبان، اجازت چاہتا ہوں، اللہ نے